السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جس وقت وہ لوگ ایمان والیاں ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہندے نے اسی بھی ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جس وقت وہ لوگ اپنے سردارانوں اپنے پیشواوانوں اپنے مذہبی رہنماوانوں ملتے ہیں قالوا انا معکم تو کہندے نے کہ اسی تواڈے نال ہاں انما نحن مستہزئون اسی تے مسلمانوں صرف مذاق کر رہے سے اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ بھی انہاں لوگاں دے نال مذاق کرے گا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور اللہ پاک نے دنیا دے اندر انہاں نو مہلت دیتی وہ لوگ اپنی سرکشی دے اندر یعمہون حیران پھرتے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے بعین ہی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروع طور پہ اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام
مختصر حمد و صلات دے بعد قرآن مجید دے سورہ بقرہ دے وچوں 2 آیات بینات اس وقت تلاوت کر کے انہاں دا مفہوم تساں احباب دے گوشگزار کیتا ہے۔ انہاں 2 آیات بینات دے اندر اللہ کریم نے منافقین دے کردار اور انہاں دے طریقہ واردات کو بیان فرمایا۔ اس سورت دے شروع والیاں جو 5 آیتاں انہاں 5 آیتاں دے اندر اللہ پاک نے پکے سچے کھرے مومن مسلمانوں دا تذکرہ اور انہاں دی صفات بیان فرمائی۔ اس تو بعد 2 آیتاں نے انہاں 2 آیتاں دے اندر اللہ پاک نے جڑے پکے کافر سن انہاں دا ذکر فرمایا، اور پھر پورے قرآن مجید دے سورہ بقرہ دے اس پورے رکوع دیاں 13 آیتاں جنہ آیات بینات دے اندر اللہ پاک نے منافقین دا تذکرہ کیا۔ بڑی حیرت والی بات ہے کہ مومنہ دا تذکرہ بھی تھوڑیاں آیتاں دے اندر ہے، کافرہ دا تذکرہ انہاں نالوں بھی تھوڑے الفاظ دے اندر، لیکن منافقین دے کردار کو اللہ پاک نے بڑی تفصیل دے نال بیان فرمایا، اس واسطے کہ منافق آدمی دی چال، او دے طریقہ، او دا کردار اور او دیاں سازشاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے انہاں دے دعوے نو، انہاں دے کردار نو، انہاں دے طریقے نو بیان فرما کے پھر انہاں 13 آیتاں دے آخر تے اللہ پاک نے انہاں دا انجام بھی بیان فرمایا۔ اس تو پہلا احباب سماعت فرما چکے نے 2 خطبے دے کہ اللہ پاک نے منافقین دا تذکرہ کردے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ لوگ زبان تو اظہار اقرار تے کردے نے لیکن عمل نہیں ہوتے مطابق کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام دی جماعت ہے، انہاں نو سامنے رکھ کے انہاں جیسا ایمان لے آؤ تو پھر تسی ہدایت والے ہو، ورنہ نہیں۔ انہاں کیا یہ کہڑا عقل مند لوگ نے؟ اللہ پاک نے انہاں لفظاں دے اندر جواب ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے انہاں آیات دے اندر انہاں دے طریقے نو بیان فرمایا۔ فرمایا ایک پاسے صحابہ اکرام نے کہ جس ویلے ایمان لیاندے کلمہ پڑھے ہے، اسلام نو قبول کیتے ہے، پھر دنیا دی کوئی تکلیف، دنیا دی کوئی مصیبت، دنیا دا کوئی لالچ اور دنیا دا کوئی نفع انہاں نو اسلام تو نہیں پھیر سکے۔ ٹھکرا دیتا ہے صحابہ اکرام، دولت بھی ٹھکرائی، عہدے بھی ٹھکرائے، حکومتاں بھی ٹھکرائیاں، مقابلے تے تکلیفاں مصیبتاں بھی برداشت کیتیاں، مگر اسلام نو نہیں چھڑے۔ لیکن منافقاں دا کردار کی ہے؟ ساڈے پنجابی دی مثال ہے، آندے نے ہر گھڑے دا ٹکن نے، جتھے گئے اتھے فٹ ہون دی کوشش کر دیں۔ اور ان آیات بینات اندر اللہ پاک نے یہی بات بیان فرمائی۔ میں بڑے اختصار دے نال عرض کرنا کیونکہ اس تو بعد والیاں 3 مثالاں دا بھی ذکر کرنا چاہتا۔ منافقاں دا کردار صحابہ اکرام دے مقابلے تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ ایک پاسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہ دے ایمان اسلام دی وجہ تو انہاں نو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے تے معاذ اللہ بے وقوف نے، بے عقل نے، انہاں نو تے سمجھ کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے ایک پاسے انہاں لوگاں دا کردار ہے جس ویلے ایمان والے لوگاں دے کول آندے نے انہاں نال ملاقات ہوندی ہے، قالوا آمنا، کہندے نے اسی بھی ایمان لے آئے، اسی اللہ نو مننے ہاں، رسول نو مننے ہاں، قرآن نو مننے ہاں، اسلام نو مننے ہاں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قالوا انا معکم، جس ویلے اپنے سرداراں کول جاندے نے، اپنے مولویاں مفتیاں تے پیراں دے کول جاندے نے، اپنے مذہبی پیشواواں تے رہنماواں دے کول جاندے نے، انہاں دے اوتے اعتراض کردے نے تسی مومناں دے کول کیوں سے؟ کہندے نے انا معکم انما نحن مستہزئون، تانوں گھبرانا نہیں چاہیدا، اسی تواڈے ہی نال ہاں۔
مومناں نو کہندے نے تواڈے نال اپنے مذہبی پیشواواں سرداراں کول اور قرآن نے انہوں نے شیطان کیا اس واسطے کہ ہر وہ بندہ شیطان ہے جو مسلمانوں دے خلاف، دینداراں دے خلاف، اسلام دے خلاف، صحابہ اکرام دے خلاف کوئی سازش کرے، انہاں دی مخالفت کرے، انہاں نو اچھا نہ سمجھے، انہاں دے اوتے تنقید کرے، اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے لوگوں کو شیطان کیا۔ اذا خلو الى شیاطینہم، فرمایا جس لئے اپنے شیطانہ دے کول، سردارہ دے کول جاندے آندے نے اسی انہا معاکم تواڈے نال ہاں، مسلمانوں دے کول اسی کی لین گئے سو، کہندے نے اسی تے صرف مذاق کرتے سے۔ اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، ایک کم وقت سمجھتے نے اسی اللہ نو مذاق کر سکنے ہیں، مومنوں نو مذاق کر سکتے ہیں۔ اور اس سے رکوع دے شروع چیدہ گزری ہے کہ وہ اللہ نو دھوکھا دینا چاہتے ہیں، ایمان والے لوگوں نو دھوکھا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی انہوں نے دھوکھا دے گا، اللہ پاک بھی انہوں نے اسی طرح دھوکھا دین دی سزا دے گا۔ یہ تھے انہوں نے کیا سی مذاق کرنے ہیں، اللہ پاک نے انہوں لفظوں کے اندر جواب دیتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ پاک بھی انہوں نے مذاق کرے۔ اور اللہ دا مذاق کرنا کوئی جھوٹ نہیں ہوئے گا، وہ دے اندر کوئی فراڈ نہیں ہوئے گا، کوئی دغا نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک دے مذاق کرن دا معنی ہے کہ اللہ پاک انہوں دے اس مذاق دی سزا دے۔ اور سزا کیا ہے؟ قیامت دا دن آئے گا، حشر دا میدان برپا ہوئے گا، لوگ مختلف حالتوں دے اندر اٹھائے جان گے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سود خور اس حالت اندر حشر دے میدان اندر آن گے کہ جی میں پاگل ہوندے نے، خبتی ہوندے نے، جیڑا انسان بھیک مانگ دے اور لوگوں دے کولوں بغیر ضرورت دے سوال کر دے، قیامت والے دن اس حالت اندر آئے گا، وہ دے منہ دے اتے گوشت نہیں ہوئے گا، صرف ہڈیاں دا ٹانچہ ہوئے گا۔ حشر دے میدان اندر ایک بندہ آئے گا، وہ دی ایک سائڈ دے فالج ہویا ہوئے گا، یہ وہ انسان ہے جڑا دنیا دے اندر عدل تے انصاف نہیں سی کرتا، گھر والیاں دے اندر، بیوی بچیاں دے اندر جتھے بھی انہوں ضرورت پیش آئی انہیں عدل و انصاف نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے حشر دے میدان اندر سارے لوگوں دے سامنے شرمندیاں کر دیتا کہ وہ بندہ جڑا دنیا دے اندر انصاف نہیں سی کرتا۔ اس طرح مختلف حالتاں ہون گیا لوگوں کی، انہاں وچوں کچھ لوگ ایسے ہون گے کہ جڑے حشر دے میدان اندر آن گے تو انہاں دے سامنے دائیں جانب نور ہوئے گا، روشنی ہوئے گی، اور اس روشنی دے اندر وہ چل رہے ہوں، انہوں نے حشر دے میدان اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جبکہ منافق یہ اندھیرے دے اندر ہون گے، انہاں واسطے کالیاں کٹاواں چھائیاں ہون گیاں۔ یہ مومناں نو کہن گے یار ٹھہر جو، تسی بھی سانو اپنے نال لے چل، سانو راہ نہیں دسدا، اندھیرا ہے، تواڈے کو روشنی موجود ہے، تواڈے کو لائٹ موجود ہے۔ اور اللہ دا قرآن 27واں پارہ سورہ حدید، اللہ پاک نے پورے حشر دے میدان دے اندر انہاں منافقاں دے نال اے ہون والی واردات دا نقشہ کھچے۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا لوگو تسی دیکھو گے حشر دے میدان اندر قیامت والے دن جدو لوگ حشر دے میدان اندر جمع ہون گے، اتھے مومن بھی ہون گے، مرد بھی تھے، مومنہ عورتاں بھی ہون گیا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا نور تے روشنی انہاں دے اگے اگے دوڑ رہی ہوئے گی، چل رہی ہوئے گی، انہاں دے سجے پاسے بھی روشنی ہوئے گی، اس روشنی دے اندر، اس لائٹ دے چانن دے اندر اللہ دے دربار دی طرف جا رہے ہون گے۔ اجے انہاں دا حساب نہیں ہویا، اجے اللہ دے دربار سے پہنچن گے، حساب ہوئے گا، لیکن فرمایا بشراکم الیوم، اللہ پاک نے حالت بیان کر کے حشر دے میدان اندر انہاں واسطے روشنی، لائٹ اور چانن دا بندوبست کر کے انہاں نو پیغام دے دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت دیاں بشارتاں رکھ دی۔
جس جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا. یہ درے حال ہے مومن روشنی دے اندر چل رہے ہیں. تے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اے مومن روشنی دے اندر چل رہے ہیں تے منافق مرد بھی بلان گے آوازاں دین گے, منافقہ عورتاں بھی آوازاں دین گیاں. ایک دوسرے نو کیونکہ جان دے نے دنیا دے اندر اکٹھے رہندے نے, مرد مرداں نو جان دے نے تے عورت عورتاں نو جان دیاں نے. اے آوازاں دین گے تے کہن گے انظرونا نقتبس من نورکم, کوئی ذرا ٹھہر جاؤ رک جاؤ, ساڈے کول اندھیرا ہے, ساڈے کول لائٹ نہیں, ساڈے کول روشنی نہیں, تسی رک جاؤ, تہاڈی روشنی دے اندر اسی بھی منزل تے پہنچ جاواں گے, تہاڈی لائٹ نو استعمال کر کے اسی بھی اگے چلے جاواں گے. اللہ پاک فرماندے نے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اے مومن انہاں نو جواب دین گے تسی ساڈی روشنی دا انتظار نہ کرو یا ساڈی روشنی دا لالچ نہ کرو, تسی پیچھے چلے جاؤ, جتوں اسی روشنی لے کے آئے ہاں اوتھوں تسی بھی روشنی حاصل کرو. قیل ارجعوا فالتمسوا نورا. کہیں گے اچھا کتوں ملدی؟ پچھلے پاسے اللہ دے دربار وچوں, اللہ دین والے. اللہ پاک فرماندے نے جس لے پیچھے مڑ کے ویکھن گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, درمیان دے اندر دیوار کر دیتی جائے. پیچھے مڑ کے دیکھے ہوتے تے روشنی ہے ہی کوئی نہیں, دوبارہ ادھر دیکھے یہ مومنہ والی روشنی بھی گم ہو چکی. اللہ پاک نے درمیان دے اندر دیوار کر دیتی, پردہ کر دیتا. یہ انہاں دے نال مذاق ہو گیا, انہاں نو مذاق کرن دی سزا مل گئی ہے. دنیا دے اندر مومناں نو دھوکا دین واسطے بات کرتے سن, آمنا اپنے سرداراں کول جاندے سن, کہندے سن انا معکم. اللہ پاک نے دس دیتا ہے جس بندے دی دوگلی پالیسی ہوئے اللہ کریم اس بندے نو کس طرح شرمندیاں دے ذلیل تے رسوا کر. ہن پہلا روشنی نظر آ رہی, لیکن جس لے زیادہ روشنی دے چکر اندر پیچھے دھیان مارے تے یہ جڑی روشنی نظر آ رہی سی یہ بھی گم ہو گئی. ہن انہاں نو کوئی چیز نہیں ملتی. اللہ اکبر. پھر آوازاں دین گے, مومناں نو پکارن گے, بولن گے الم نکم معکم. یار اس طرح تسی ساڈے نال کیتی ہے, کیا سی دنیا دے اندر اکٹھے نہیں سا رہندے, کیا سی تواڈے نال نہیں سا. اللہ دا قرآن بیان کر دے, مومن کو جواب دیں گے قالوا بلا, کیوں نہیں, اسی طرح ہی ہے ولیکن فتنتم انفسکم فتربصتم وارتبتم. اللہ دے قرآن دا 27واں پارہ سورہ حدید. مومن کہیں گے کیوں نہیں, دنیا دے اندر اسی کٹھے رہندے سا, دنیا دے اندر سارے کو مارکیٹ ہے, ساڈیاں دکاناں تے کاروبار سی, اکو محلے دے اندر ساڈے گھر تے ساڈیاں رہائشاں سن. لیکن معاملہ ایسی کہ ولیکن فتنتم انفسکم, تساں خود اپنے آپ کو آزمائش اندر پایا ہے, خود اپنے آپ کو مصیبت اندر پایا. وہ کس طرح فتربصتم وارتبتم, جس ویلے تانوں قرآن سنایا گیا, حدیث سنائی گئی, اسلام دی دعوت دیتی گئی, اس ویلے تسی انتظار کیتا, فوری نہیں منیا. سکے اچھا مولوی صاحب کو پوچھاں گے, قاری صاحب دے کولوں معلوم کران گے, حافظ صاحب دے کولوں تصدیق کران گے, مفتی صاحب دے کولوں فتویٰ لواں گے. اگر انہوں نے کیا یہ قرآن تے حدیث دی بات مان لو تے پھر عمل کران گے, ورنہ اسی دے اوتے عمل نہیں کران گے. وارتبتم, تسی شک چ پے گئے, تساں کیا قرآن سانوں سمجھ نہیں آ سکتا. انہاں محنتاں کیتیاں نے, علم حاصل کیتے نے, انہاں نے سمجھیا ہے, اس واسطے جیڑا وہ کہن گے وہ مناں گے, جیڑا نہیں کہن گے نہیں مناں. نتیجہ یہ نکلیا ہے اج جیڑی روشنی سانوں نصیب ہے تانوں نہیں, اج جیڑیاں بشارتاں ساڈے واسطے نے تواڈے واسطے نہیں. یہ ہے وہ صورتحال جی بنیاد تے اللہ کریم نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ پاک نے انہاں لوگوں کو مہلت دیتی ہے, اور دنیا دے اندر لوگ اپنی سرکشی دے اندر, بغاوت دے اندر, نافرمانیاں دے اندر سرگردان ہیں, حیران پھر رہے ہیں. انہاں میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن جاندے نہیں جدو قیامت والا دن آئے گا یہ کتنی بڑی سخت کڑی سزا ہے. اللہ اکبر. اور اگلی آیتاں دے اندر فرمایا انہاں کرتے لیے صرف دنیا دے لالچ واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سنن نسائی دے اندر, آپ نے منافق دی مثال بکری دی دیتی. فرمایا ایسی بکری آئے رہا جیڑی ضرورت مند ہوندی ہے,
کدی اس ریوڑ اندر جاندی ہے، کدی اس ریوڑ اندر جاندی ہے، انہوں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں صرف اپنے مفاد نال غرض ہے کہ میرا مفاد کتوں حاصل ہوئے گا، میرا مطلب کتوں پورا ہوئے گا، میری ضرورت کتنے پوری ہوئے گی۔ امام کائنات علیہ السلام نے زبان نبوت تو فرمایا یہ منافق بندے دی مثال، یہ اپنے آپ کو سمجھتے میں بڑا ہوشیار ہوں، میں کئیوں کو کہنا دے دیتے۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں لوگوں نے تجارت تے کیتی، کاروبار تے کیتا، لیکن انہاں دا کاروبار تے تجارت انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس واسطے کہ لوگ ہدایت دے کے گمراہی میں نہ حاصل کر لیا، اسلام دے کے کفر نو قبول کر لیا، ایمان دے مقابلے تے نفاق انہاں نو مل گیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، دنیا دی زندگی تے ہوشیاریاں چلاکیاں نال گزار لئی، لیکن اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو ہدایت کو دور کر دیتا، ہدایت نہیں حاصل کر سکے۔ اللہ اللہ کریم نے لفظ و لفظ اور واضح الفاظ کے اندر تردید فرما دیتی کہ منافق بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، منافق آدمی دیاں چلاکیاں اور ہوشیاریاں انہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتیاں، نہ اس دنیا دے اندر نہ اس آخرت دے اندر۔ جب کہ دے مقابلے تے مومن فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خریداری، سودا، بیع، لین دین، تجارت، کاروبار مومن بھی کر دے، اللہ پاک کو مال دے کے جان دے کے مومن نے جنت خرید لئی، لیکن منافق نے جیڑی بیع شراء کاروبار خرید و فروخت اور تجارت کیتی ہے، اس نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لئی، اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے اے دی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگلی آیتاں دے اندر اللہ پاک نے 3 مثالاں بیان فرمائی، منافقاں دے گروہ نے 2 مثالاں 3 نے، ایک وہ گروہ ہے جنہاں نے سرے تو دلوں اسلام نو قبول کیتا ہی بالکل نہیں منیا، صرف اپنے مفاد واسطے، اپنے تحفظ واسطے، مسلمانہ دے کولو سزا تو بچن واسطے اور مسلمانہ دے کولو اپنے حقوق حاصل کرنے واسطے اسلام دا لبادہ اوڑے ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان شو کر دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دل دے اندر ذرہ برابر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے 2 مثالاں بیان فرمائی۔ پہلی مثال اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی، فرمایا مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے منافقاں دی مثال جنہاں نے دلوں بالکل اسلام نو قبول نہیں کیتا، صرف انہاں دے زبان دے دعوے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے دی مثال ہے استوقد نارا، جڑا بندہ کسی اندھیری رات اندر کسی جنگل بیابان اندر آگ جلا لیندا ہے، روشنی ہو جاندی ہے، فلما اضاءت ما حوله، جس ویلے اس آگ نے اپنا چار چفیرا روشن کر دیتا ہے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ پاک نے انہاں دی روشنی نو ختم کر دیتا ہے، وترکہم فی ظلمات، تے او پھر اسی طرح اندھیریاں دے اندر ہی باقی رہ جاندے۔ یہ دی مثال اس طرح سمجھیے، اندھیری رات ہوئے، کوئی بندہ باہر کسی جنگل بیابان کے اندر پھنس چلتا ہے، اور ساڈا سارے دے تجربہ ہے، کسی دا تھوڑا ہوئے گا، کسی دا زیادہ ہوئے گا۔ آدمی رات میں سفر کر رہا ہوئے نا، تے بڑیاں بڑیاں فصلاں، باغات، درخت وغیرہ ہون، تے انسان نو شک پیندا جویں ایتھوں کوئی شے نکل رہی ہے، ایس کماد چوں، ایس مکئی چوں، ایس جوار چوں، ایس باجرے چوں، ایس فصل چوں، ایس باغ چوں، تو جے کھلا چٹیل میدان ہوئے پھر بھی انہوں اسی طرح دے جھاکے پیندے نے جویں ادھروں کوئی بندہ آ رہا ہے، ادھروں کوئی ہوش ہے آ رہی ہے۔ یہ فطری طور پہ ہر انسان محسوس کر، انہیں جنگل دے اندر پھنسیا، رات دا ٹائم ہے، اندھیری رات ہے، تو انسان اگ جلا لے، جیسے نے اگ جلائی ہے، چار چفیرے روشنی ہوئی، یہ بندہ مطمئن ہے کہ میرے قریب قریب کوئی نہ کوئی موذی چیز ہے، نہ کوئی میرا دشمن ہے، یہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔
لیکن اچانک اگ بجھ جاندی، جس لئے اگ بجھ دی ہے تو پھر اسی طرح دا اندھیرا چھا جاندہ ہے اور اے بندہ پھر اسی طرح دا خوف زدہ ہو جاندہ ہے، اسی طرح ڈرن لگ پیندہ ہے جس طرح اگ جلان تو پہلا ڈر دے سن۔ اللہ پاک نے منافقان دی مثال بیان فرمائی، فرمایا اسلام دے آن تو پہلا یہ بالکل اندھیرے دے اندر سن اور انہاں واسطے ہر پاسیوں خطرہ ہی خطرہ سی، دنیا دے اندر شیطان دے گمراہ کر دین دا، آخرت دے اندر جہنم دا، انہاں واسطے نقصانات ہی نقصانات سن۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہاں آ کے اسلام دی دعوت دیتی، انج سمجھو کہ انہاں دے اردا گرد روشنی ہو۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آئے، آپ دی خدمت اندر آ کے بیٹھے، روشنی دے اندر نے اسلام دیاں گلاں سن دے نے، غور کر دے نے، تھوڑا جا مطمئن ہوندے نے، دلاں تے اثر ہو جاندہ ہے۔ جس لئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اٹھ جاندے نے، انج سمجھو جی میں آگ بجھ گئی ہے اور روشنی ختم ہو گئی، یہ پھر اس سے طرح دے اندھیرے دے اندر سن، جی میں پہلا کافر سن اس سے طرح پھر کفر دے اندر پکے ہو گئے۔ لا یبصرو، دیکھ دے نہیں، غور نہیں کر دے، سمجھ دے نہیں اور پھر اس نے اپنا دے نہیں۔ یہ منافق دی مثال، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حالت انہوں دی بھی اسی طرح ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروں نکلے تھے، رو رہے نے، امام کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہون واسطے اگو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار اندر مل جاندے نے۔ حنظلہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کر دے نے نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر فرماندے نے حنظلہ کیوں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جس لئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر ہننے آ، اس ویلے ساڑھا کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ دیاں باتاں سننے آ، رسول دیاں باتاں سننے آ، آخرت دے معاملات سننے آ، جنت دا شوق پیدا ہوندہ ہے تے دوزخ کولوں ڈرنے آ۔ جس لئے آقا علیہ السلام دی مجلس وچوں اٹھ کے چلے جانے آ، اس ویلے ساڑھی حالت کیفیت ہو نہیں رہندی، اسی اپنے کاروبار اندر بیوی بچیاں دے اندر مصروف ہو جانے آ۔ ابو بکر عرض کا فرماندے نے حنظلہ یہ حالت میری بھی ہے، اگر تو منافق اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے تے میں نو بھی پریشان کر دیتا ہے، چل میں بھی تیرے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہونا۔ یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آئے، ساری گل بیان کی تھی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا حنظلہ یہ تے انسان دی فطرت ہے، یہ تواڈے ایمان دی نشانی ہے کہ تسی جس لئے اتھے بیٹھتے ہو ادوں تواڈی کیفیت کچھ اور ہے، جدو دنیا داری دے اندر مصروف ہوندے ہو اگر تو ادوں تواڈی حالت کچھ اور ہوندی ہے۔ اگر ہر وقت تواڈی حالت ایکو جہی رہے، آسمان تو فرشتے اتر کے بازاراں دے اندر تواڈے نال مسافے کریا کر، یہ پریشان ہونا دی کوئی گل نہیں۔ پر جو فرق میں دسنا چاہنا، ادھر صحابی رسول ہے، حالت وہ بھی بدل دیے، مگر انہوں اس بات دی فکر ہے کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور کفیت اندر ہونا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اٹھ کے اور کفیت اندر ہونا۔ امام کائنات علیہ السلام نے انہوں دے ایمان دی تصدیق کی تھی، پر ادھر منافق دے بارے فرمایا ہے کیفیت ایدی بھی بدل دیے، پر لا یبصرون فکر ہی نہیں کرتا، یہ غور ہی نہیں کرتا، انہوں اس بات دی کدی تک و دور پریشانی نہیں ہوئی کہ میری حالت کیوں ہے، اس واسطے کہ انہیں دلوں تو اسلام نے قبول کیتا ہی نہیں، انہوں کوئی دی پرواہ نہیں۔ اگلی آیت اندر اللہ پاک نے 10 سبب بیان فرمایا، اور یہ دوسری مثال ہے، فرمایا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ ایسے منافقان دی مثال اس نبینے دیے، اس گونگے دیے، اس بہرے بولے آدمی دیے جڑا کدے بھی اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی آدمی نبینہ ہوئے نا، توجہ میرے ور رہے، کوئی آدمی نبینہ ہوئے لیکن کنا تو سندا ہے، زبان تو بولدا ہے، بازار چلا گیا رستے کسی نے کول کے پوچھ سکتا ہے بھائی میں ہسپتال جانا ہے، میں نادرہ دے دفتر جانا ہے، میں لاری اڈے جانا ہے، میں خانگاہ روڈ تے جانا ہے، میں کیڑا منڈی جانا ہے، زبان تو بول رہی ہے، انہوں دکھائی نہیں دیندہ، تو سنن والا بول کے دس ہے سجے چلا جا، کھبے چلا جا، انہاں کو کہ چلے گا تو پھر اگوں فلانی جگہ آ جائے، یہ بندہ منزل تے پہنچ سکتا ہے کیونکہ بول کے راہ پہنچ سکتا ہے، کنا نالے سن سکتا ہے، یا کوئی انسان بول نہیں سکتا
لیکن دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. انہوں کوئی بندہ پوچھتا فلانی جگہ جانا ہے، کہتا نہیں. اچھا فلانی جگہ جانا، کہتا ہاں. وہ اشارہ کرتا ہے، کہتا پھر ادھر نو جا، ادھر نو نہ جا. انہیں اکھاں نال وہ اشارہ دیکھ لے بھی منزل تے پہنچ سکتا ہے. ایک انسان گونگا بولدا نہیں، کنا تو بہرا ہے، سندا نہیں، لیکن کم از کم راہ تے دیکھ سکتا ہے. یہ کسی نے اشارے نال پوچھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اوکھا ہو لے گا، پریشان تے ہو سکتا ہے، مگر یہ بندہ منزل تے پہنچ سکتا ہے. ذرا اس بندے دا تصور کریے جڑا زبان تو گونگا پوچھ نہیں سکتا بول کے کہ میں فلاں جگہ تے جانا ہے، کنا نال سن نہیں سکتا اس واسطے کہ بہرا ہے، اکھاں نال ویکھ نہیں سکتا کہ انہوں کوئی اشارے نال راہ سمجھا دے. ذرا او دے بارے تصور کرو، کدی منزل تے پہنچ جائے گا. انہوں نہ کوئی راہ دسن واسطے تیار ہے، نہ وہ ہمدردی کرنے واسطے تیار ہے. کہنا انہوں پتہ تے لگتا نہیں. فرمایا یہ منافق ایسا ہے کہ جنہیں دلوں قبول نہیں کیتا، صرف زبان تو قبول کیتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. جس طرح نکھاں تو نبی نہ ہوئے، کنا تو بہرا ہوئے، زبان تو گونگا ہوئے، جس طرح وہ انسان کدی منزل تے نہیں پہنچ سکتا، ایسا منافق آدمی کدی ہدایت نہیں پا سکتا. یہ کدی اسلام دی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ دو مثال اللہ پاک نے اس منافق دیاں بیان فرمائی. اور منافق دی دوسری قسم وہ بندہ منافق کہ جیڑا انسان اسلام تے قبول کرتا ہے، اسلام نو بھی چنگا سمجھتا ہے، دین دیاں باتاں نو بھی پسند کرتا ہے، اور نال نال معاشرے دا بھی خیال رکھتا ہے، برادری دیاں مجبوریاں سمجھتا ہے، حالات دا تقاضا سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے جی ٹھیک ہے مسئلہ تے ہے یہ، لیکن چونکہ جس معاشرے دے اندر رہنا ہے اوتھے برداشت نہیں، اوتھے قبول نہیں، میرے واسطے تنگی ترسی ہے، میں اپنی برادری دا یا معاشرے دا سماج دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے دی مثال بھی بیان فرمائی. فرمایا او کسیب من السماء. اللہ پاک فرماتے ہیں یا اس بندے دی مثال منافق دی اس آدمی دی طرح ہے جیڑا بندہ کوئی بارش کے اندر پھنس جاتا ہے، اندھیری رات ہوئے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو آسمان تو بارش برس رہی ہے، کوئی بدل گرج رہے نے، بجلی چمک رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ چلدا چلا جا رہا ہے اندھیرے دے اندر، جس لے بدل گرج دے نے اپنے کنا دے اندر انگلیاں رکھ لیندا ہے اس واسطے کہ حاضر الموت، اے موت کو ڈردا ہے کدھرے اس بجلی دی گرج دے نال میرے کان نہ پھٹ جان تے میری موت نہ واقع ہو جائے. لیکن جس لئے آسمان تو بجلی چمک دی ہے، اللہ پاک فرماندے نے کہ اس ویلے چلنا شروع کر دیندا ہے، انہوں روشنی ہوندی ہے، انہوں اگے رستہ نظر آندا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. تے جس ویلے اندھیرا ہو جاندا ہے، بجلی دی چمک ختم ہو جاندی ہے، قاموا جتھے ہوندا ہے اوتھے ہی کھڑا ہو جاندا ہے. کیوں جی انسان جا رہا ہے ایسی حالت اندر جدو آسمان تو بجلی چمکتی کنی کو دیر روشنی ہوئی، ایک لمحہ تھوڑا جا ٹائم بجلی چمک دی انہوں سمجھ آندا ہے راہ ادھر نہیں ہے، یہ اور دو چار قدم اٹھاندا ہے، اگے پھر انہوں خطرہ پیدا ہوتا ہے کوئی گٹر دا ٹکن ہی نہ کھلا ہوئے، میں کسی غلط رستے تے نہ چل جاواں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا اس بندے دی مثال ہے جیڑا اپنے ایمان اسلام تے مطمئن نہیں مسلمانہ دے کول آندا ہے، جنی دیر تک مسلمانہ دے کول رہندا ہے اے دے دل دی حالت تے کیفیت بدل دی ہے، نیکی کرن دا شوق پیدا ہوندا ہے، برائی تو نفرت دے دل دے اندر آندی ہے، اے جذبہ کرن دے نال خیال کردا ہے ہن میں نیکی دا کام کرنا ہے، مشوف ہی ہے اے چلدا ہے ادھر دی تگو دو کردا ہے، اور جس لے اتھوں اٹھ کے آ جاندا ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ انج جویں بجلی دی چمک ختم ہو گئی ہے یہ پھر اندھیرے دے اندر ہے، اور کام یہ اسی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جویں اس مجلس سے پہنچن تو پہلا یہ حالت سی اوویں دی حالت دی پھر ہو جائے. یہ اس منافق دی مثال جڑا شک شبے دے اندر ہے. آئیے میرے تواڈے وچوں کنے ایسے افراد نے اسی مسجد دے اندر آنے ہاں ساڈا ذوق شوق کچھ اور ہوندا ہے، جس لے اسی دکان تے چلے جانے ہاں مسجد تو باہر نکلنے ہاں پھر ساڑیاں زباناں تو کیسیاں کیسیاں باتاں نکل دیاں نے، پھر اسی دماغ دے نال کیا کیا سوچنے ہیں، پھر ساڑے کان کیسیاں کیسیاں آوازاں سنتے ہیں، پھر ساڑے دل کیسے کیسے منظر اور ماحول کو پسند کر دینے. ذرا سوچئے میرا تہاڈا ایمان اسلام اور دین عقیدہ یہ مسجد تے بازار والا الگ الگ کیوں؟
اللہ پاک نے ساری مثالاں بیان فرما کے منافقین دا کردار بیان فرما کے آخر دے اتے فیصلہ فرمایا ہے. فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ازالہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک فرماندے نے تواڈے کناں دے اندر انگلیاں لے لین دے نال تسی موت کولوں نہیں بچ سکتے جے. اے تے اللہ پاک دے فیصلے نے. ہو سکتا ہے بجلی دی گرج آئے او دے نال تواڈی موت واقع ہو جائے. ہو سکتا ہے آسمان تو بجلی چمکے اس بجلی دے نال تواڈیاں اکھاں دی بینائی ختم ہو جائے. اے تے اللہ پاک دے فیصلے نے. اللہ وحدہ لا شریک نے تانوں محفوظ رکھیا ہے. ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم. اللہ چاہندا تے انہاں دی سماعت تے بصارت نو ختم کر دیندا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس واسطے کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے. انہاں نو چاہیدا سی اپنے اللہ دے دروازے تے آندے. اللہ چاہندا تے کسے چیز تو نقصان پہنچدا ہے. جے اللہ نہیں چاہندا دنیا جہان دی کوئی طاقت انسان دا نقصان نہیں کر سکتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس واسطے میرے بھائیو آئیے اپنے اپنے عقیدے نو اپنے اپنے ایمان نو ٹٹولیے کہ ساڈا شمار کنہ لوگاں دے اندر ہے. میں پھر بات اپنی دہرا دیا. سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 5 آیتاں دے اندر مومناں دیاں نشانیاں نے. گھر جا کے قرآن کھولیے ترجمے والا کوئی لے لئیے جو تہاڈا دل کرتا ہے وہ دے جو پڑھیے. اللہ پاک نے نہ 5 آیتاں دے اندر مومناں دی ایمان والے لوگاں دیاں کیا صفات اور نشانیاں بیان فرمائیاں نے. پھر انہاں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے اس واسطے کہ اسی اپنے آپ کو مومن کہنا. اس تو اگلیاں 2 آیتاں دے اندر کفار دا تذکرہ ہے. انہاں 2 آیتاں نو پڑھیے. اللہ پاک نے کس وجہ تو انہاں نو کافر کیا ہے. انہاں کماں تو بچیے انہاں چیزاں تو بچیے. اور اس تو اگلیاں 13 آیتاں دے اندر منافقاں دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. انہاں 13 آیتاں دا ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ دے اوتے پرکھیے کہ ساڈا تے انہاں لوگاں دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں. اگر نہیں تے اللہ دا شکر ادا کریے کہ اللہ پاک نے سانو مومنہ دے اندر شامل شمار فرمایا ہے اور سانو توفیق فرمائیے. اور اگر انہاں منافقاں والی کوئی ایک خصلت بھی ساڈے اندر ہوئے سانو دے تو بچنا چاہیے ہے پرہیز کرنا چاہیے ہے. اس واسطے کہ قرآن یہ صرف قصے کہانیاں واسطے یا عام روٹین دے نال کوئی سپارے آیتاں صورتاں نازل نہیں ہوئیاں. یہ میری تہاڈی ہدایت واسطے نے میری تہاڈی رہنمائی واسطے نے. اور یہ رہنمائی قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے ہے. ہر انسان یہ تو ہدایت حاصل کرے. ہر انسان انہوں پرکھے. قرآن اس واسطے سنایا جاندہ ہے اس واسطے بتایا جاندہ ہے سمجھایا جاندہ ہے. اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ کریم مینوں بھی تساں بھی سارے احباب نو قرآن نو حدیث نو سمجھن دی اور اس کے اوپر کما حقوق عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.